کہ کتنی مخالفتیں حضور کے زمانے میں اور مکی دور میں، مدنی دور میں خاص طور پہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اسلام کی ہے، اور بعد کی تاریخ میں تو یہ جو اسلام کی، اللہ کے رسول حضرت محمد کی، قرآن کی مخالفتیں کرتے رہے اور کر رہے تھے اور کر رہے ہیں، تو یہ کفر میں آگے سے آگے بڑھنے والی بات ہے، لوٹ کے نہیں آ رہے۔ ہاں جو اس سے لوٹ آئے، حضور کو مان لے تو وہ اب مومن شمار ہوگا، ورنہ وہ کفر میں ہی آگے سے آگے بڑھنے والا شمار ہوگا۔ تو یہ مطلب زیادہ آسان ہے، صاف ہے۔ تم ازدادو کفرا، پھر کفر میں آگے بڑھتے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرمائیں گے، ان کو سیدھا راستہ نہیں دکھائیں گے۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، منافقین کو آپ بشارت دے دیں کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آستین کے سام مسلمان معاشروں کے ایسے لوگ جو اوپر سے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے، مسلمان سوسائٹی سے سارے منافع اٹھاتے ہیں، اور اندر سے وہ یہودی عیسائیوں کی طرح حضور کی نبوت میں، شریعت میں، قرآن میں یا اس کی تعلیمات میں شک کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں۔ یہ لوگ سوسائٹی میں ہر زمانے میں ہوتے ہیں نا، ماڈرنزم یا فلاں نقاب انہوں نے اوڑھے ہوتے ہیں، قرآن ان کو اس نام سے یاد کرتے ہیں، منافقین کے نام سے، کیونکہ ان کے اندر باہر سے فرق ہوتا ہے، اندر سے کافر ہوتے ہیں، باہر سے مومن ہوتے ہیں، تو ایسوں کے لیے قرآن نے یہی نام رکھا ہے، تو ان کو اب دھمکی دے۔ الذین، اور ان لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ عیسائی یہودیوں کو پسند کرتے ہیں، مسلمانوں کے کلچر اور طریقوں سے زیادہ عیسائی اور یہودیوں کے طریقوں کو پسند کرتے ہیں، مسلمانوں کے علوم سے زیادہ عیسائی یہودیوں کے علوم کو پسند کرتے ہیں۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ لوگ جنہوں نے کافروں کو اپنا دلی دوست بنا لیا ہے مومنین کو چھوڑ کر۔ دیکھیں منافقین کا ذکر کیا نا، تو منافقین کے یہ احوال ہے کہ موالات جو کافروں سے منع ہے، انہوں نے ان سے سمجھوتا کر لیا، ان سے دل و جان سے ان کے ساتھ دوستی کر لی، ان سے ہر طرح کا تعلق کر لیا اور ان کے مفادات پورے کرنے میں لگ گئے۔ تو مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو، یہود و نصارہ کو اور کافروں کو دلی دوست بنا لیا۔ تو ایبتغون عندهم العزہ، تو یہ لوگ کیا یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح ان کو عزت مل جائے گی، اور اس طرح یہ دنیا میں ان قوموں کو جو ایک دنیاوی عزت ملی ہوئی ہے، یا وہ اپنی دنیا میں عروج کے دن گزار رہے ہیں، ترقی شمار کر رہے ہیں اپنی، تو یہ ان کے ساتھ مل کر اس طرح ان کو عزت مل جائے گی؟ فرمایا کہ نہیں، فإن العزة للہ جمیعا، عزت کے سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ کے در کو چھوڑ کر جو کہیں اور عزت ڈھونڈے گا اس کو عزت نہیں ملے گی، وہ منہ کی کھائے گا۔ اور دوسری جگہ قرآن نے فرما دیا کہ عزت اللہ کے ہاں سے کیسے ملتی ہے، العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، غالباً سورہ ممتحنہ میں ہے کہ عزت تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے اور ایمان والوں کے لیے عزت ہے۔ جو عزت کے ان تین سرچشموں کو اور پاور ہاؤسز کو چھوڑ کر، عزت کے یہ سرچشمے اللہ، اللہ کا رسول اور یہ امت مسلمہ، ان کا دین، ان کا کلچر، ان کی شریعت، تو ان سرچشموں کو چھوڑ کر کہیں اور عزت ڈھونڈے گا تو عزت ان کو اس کو وہاں سے نہیں ملے گی۔ تو یہ بات ہو گئی۔ آگے پھر یہود کی سرزنش ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل پر اور انبیاء کے، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی کوشش پر اور انبیاء کے قتل کے جو انہوں نے اقدامات کیے، ان پر ان کی وعید اور مذمت ہے اور دھمکیاں ہیں ان کو، کہ وجہ اس کے کہ ان یہودیوں نے اچھا ٹھیک ہے، وقد نزل علیکم فی الکتاب اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها، یا مسلمانوں ہم نے تم پر ایسی کتاب اتاری ہے کہ جب تم اس کی آیتیں سنتے ہو، اس کی آیتیں جب تم سنتے ہو تو یہ یہود و نصارہ منافقین اس کے ساتھ انکار کرتے ہیں، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو ایسے لوگوں کے پاس تم نے نہیں بیٹھنا، ایسوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھنی، ان کی مجلسوں میں شریک نہیں ہونا، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تک وہ دین کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں، دین کی باتوں کے خلاف تنقید کر رہے ہیں، تو ان کے قریب بھی تم نے نہیں جانا، ورنہ تم انکم اذا مثلہم، تمہارے دل بھی اس طرح مریض ہو جائیں گے، تمہارا ایمان بھی کچا ہو جائے گا، تمہیں بھی دین میں شبہات آنے لگ جائیں گے۔
یہ منافقین کے یہ طرز عمل ہے، دین پر عمل کرنے کے بجائے دین پہ ڈسکس کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں اور بڑے افلاطون بن کے جائزہ لیتے ہیں دین کے احکام کا۔ بھائی اپنی شکل کا جائزہ لو، اپنے 5 فٹ کے وجود کا جائزہ لو، اپنے کاموں کے، کردار، افکار کے، گفتار کے، کیریکٹر کے، اپنے عادات اور اخلاق کا جائزہ لو۔ تم کیا دین کا جائزہ لیتے ہو؟ تو یہ بھی آپ جانتے ہیں، یہ ایک مرض بھی بہت ہے آج کل، اور میڈیا پر ایسے لوگ آپ دیکھیں گے جن کا یہ پسندیدہ مشغلہ ہے، خصوصاً ریٹائرمنٹ کے بعد۔ اچھا، انکم اذا مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ منافقین اور کافروں کو جہنم میں دونوں کو اکٹھے کر دے گا۔ یہ منافقین جو ان کی بولی بولتے ہیں، کافروں کی، ان کے طریقوں میں فخر کرتے ہیں، ان کے ترجمان اور دلال بنتے ہیں، تو پھر انہی کے ساتھ مشہور ہوں گے۔ آگے رکوع میں منافقین کا پھر ذکر ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، تو منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اوپر سے ایمان لا کے اندر سے ایمان نہیں لاتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم نے رسول کو، مسلمانوں کو مطمئن کر دیا، کیونکہ اللہ کو دھوکہ دینے سے مراد مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا، اللہ کے نبی کو دھوکہ دینا، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی طرح ہے، کیونکہ مسلمان تو اللہ کے دین پہ چل رہے ہیں اور دین کے معاملے میں یہ دھوکہ دے رہے ہیں، تو یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دے گا کہ ان کو یہ اس مغالطے میں کہ ہم کامیاب ہیں، ہم اس پالیسی کی وجہ سے دنیا میں ترقی کر رہے ہیں، اسی مغالطے میں یہ مارے جائیں گے، مرنے کے بعد یہ کافروں کے صف میں ہوں گے اور سخت سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو سازشیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو ناکام بنا دے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ان کے دھوکے کا جواب جو ہے نا، کہ اللہ ان کے دھوکے کا جواب دے گا، وہ یہ بھی ہے کہ ان کی سازشیں اللہ چلنے نہیں دے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ نماز میں ان کی توجہ عبادات کی طرف ان کا اہتمام نہیں ہوتا، بس جب کوئی دیکھ رہا ہو یا یہ اندیشہ کی بدنامی ہوگی پڑھ لیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ یراؤن الناس، ریاکاری کے لیے یہ اعمال کرتے ہیں، جو دین کے اعمال کرتے بھی اندر ایمان تو نہیں ہے نا، وہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا۔ یہ ان کے چند صفات بیان کی جا رہی ہیں، ان صفات سے منافقین کو پہچانا جا سکتا ہے۔ مذبذبین بین ذالک، یہ متردد اور متذبذب رہتے ہیں، نہ پورے مسلمان نہ پورے کافر، ادھر ہوا ادھر کی چلتی ہے تو ادھر، ہوا ادھر کی چلتی ہے تو ادھر، ان کے پاس آ گئے تو ان کے، ادھر گئے تو ان کے، ہر ایک کو خوش رکھتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ جس کو انہوں نے پالیسی اور سیاست سمجھتے ہیں اور اپنی سمجھداری سمجھتے ہیں، یہ ان کے منفی سمجھ، اور یہ جو ہے نا، یہ بہت سے لوگوں کی عادت ہے۔ اسی کو کہتے ہیں نا، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، منافقت کی اس پالیسی کو کہا جاتا ہے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ اور یا ہندی کا محاورہ ہے پرانا کہ گنگا پہ پہنچے تو گنگا داس، جمنا پہ پہنچے تو جمنا داس، تو یہ وہ پالیسی رکھتے ہیں، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ پورے ادھر کے نہ پورے ادھر کے، نہ ان کے ساتھ مخلص نہ ان کے ساتھ مخلص، اپنے اغراض، خواہشات اور اپنی دنیاوی مفادات کے غلام ہیں، اس کے لیے کبھی ادھر لڑکتے پھرتے ہیں، کبھی ادھر لڑکتے پھرتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ بھٹکا دے اس کو کوئی بھی راستہ نہیں دکھا سکتا۔ آگے مسلمانوں کی نصیحت ہے کہ یہ کافروں کو اپنے دلی دوست نہ بنائیں، مسلمانوں کو چھوڑ کر خارجہ پالیسی کے لیے بھی، داخلہ پالیسی کے لیے، مسلم معاشرے اور مسلم اسٹیٹ کے لیے بہت اہم آیت ہے، اور یہ اس طرح قرآن میں کی جگہ ہے۔ تو یہ آیت سب کو مخاطب کرتی ہے، حکمرانوں کو بھی اور مسلمانوں کے اسٹیٹ اور سلطنت کو بھی، اور مسلمانوں کے معاشرے، سوسائٹی کو بھی اور افراد کو بھی۔ منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، نفاق کی سزا بہت زیادہ ہے، کافروں سے بھی زیادہ ہے، کہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں یہ پہنچے گے، یہ اعتقادی منافق۔ ہاں، جو توبہ کر لیں، مرنے سے پہلے ایمان لے آئیں اور اپنے دین کو خالص کر لیں، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ان کو اللہ معاف کر دیں گے، یہ پھر مومنین کے ساتھ ہی شمار ہوں گے۔ آگے 100 باتوں کی ایک بات اللہ تعالیٰ اور فرماتے ہیں کہ اللہ کو تمہیں عذاب دینے کا کوئی شوق نہیں ہے، مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے فائدہ ہوگا؟ بس یہ کہ تم کفر چھوڑ دو، تمہارے کفر نافرمانی کی وجہ سے تم عذاب میں جاتے ہو، تو اگر تم اللہ کی شکر گزار بندے بن جاؤ اور ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا،
اللہ تعالیٰ تو بڑے قدردان ذات ہے، علم والے ذات ہے۔ جب اللہ کے لیے تھوڑا بھی کرو گے نا، اللہ تعالیٰ اس کے زیادہ سے زیادہ اجر اور اعزاز اکرام تمہیں عطا کرے گا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، برائی کی بات کی تشہیر کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ برائی کے بات کو پھیلانا، اس کی نشر و اشاعت کرنا وہ پسند نہیں۔ ہاں صرف مظلوم جس پہ ظلم ہوا ہے وہ ظالم کی فریاد کرے تاکہ لوگ اس کی مدد ذرا متوجہ ہو جائیں تو وہ ظلم کی فریاد کر سکتے۔ اگر اور طرح اس کی بات نہیں سنی جاتی، وہ عدالت کے سامنے، اتھارٹی کے سامنے، معاشرے کے سامنے جائے، فریاد کرے اور اپنے ظلم کا دکھڑا بیان کرے تو اس کی اجازت ہے۔ باقی برائی کی کسی بات کو کھولنا، پھیلانا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اس میں ایک تو یہ چیز آ گئی کہ کسی سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی چیز ہے، وہ اس کی تشہیر نہ کرے، دوسرے لوگ بھی اس کے گناہ کی تشہیر نہ کرے، ادھر ادھر بات نہیں پھیلائے۔ پردہ ڈالنا چاہیے۔ حدیث میں مسلمان کی پردہ پوشی میں بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو آدمی اپنے خود بھی اپنے گناہوں پہ فخر نہ کرے اور اس کی تشہیر نہ کرے، یہ بھی آج کل ایک فیشن بن چکا ہے۔ اور دوسرے مسلمان کو، ایک مسلمان کو کسی مسلمان کی گناہ کی اطلاع ہوگی تو وہ بھی ادھر ادھر اس کی بات نہ پھیلائے، اس کو پردہ پوشی کرے، اس کو اصلاح کا موقع دے۔ ہاں کرنا چاہتے اس کی خیر خواہی اس کو نصیحت کرے، یہ کام برا ہے یا نہ کرو۔ اور اس کے علاوہ جو گناہ کے کام ہیں ان کی تشہیر کرنا، بے حیائی کے کاموں کو، بے پردگی کے کاموں کو، فحاشی کے کاموں کو علل اعلان کرنا، اس کے لیے مجلسیں برپا کرنا، اس کے لیے شو رکھنا اور اس کے لیے پروگرام کرنا اور اس کے لیے اس کو میڈیا پہ نشر کرنا، یہ سارے کام برے ہیں، اللہ کو ناپسند ہے۔ اور میڈیا اس جرم میں بھی ملوث ہے، جو اللہ تعالیٰ کو جو کام پسند نہیں ہے نا اللہ، اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ جو کوئی مسلمانوں کی معاشرے میں بے حیائی پھیلائے۔ سورہ نور میں اس سے سخت وعید آگے آئے گی۔ تو لوگ جو یہ کام کرتے ہیں اور اس کو پیشہ بنا لیا ہے اور ایک بہت بڑا کاروبار بن چکا ہے، بے حیائی کے پروگرام کرنا، بے حیائی کے کام کرنا، اور اس پر پھر ان کی روزی روٹیوں سے وابستہ ہے اور بہت بڑے کاروبار بنے ہوئے، انڈسٹری بنی ہوئی ہے، شو بیس انڈسٹری اور فلاں انڈسٹری۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ ان تبدو خیرا او تخفوہ او تعفو، اگر تم بلائی کے کام کو ظاہراً کرو یا چھپ کے کرو، او تعفو عن سوء، یا کسی کے کوتاہی اور گناہ کو، جرم کو معاف کر دو، تو اگر اخلاص سے یہ کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کرے گا۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رسول میں فرق کریں، توحید کو مانے رسالت کو نہ مانے۔ یہ بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں، توحید کو مان لیا رسالت کو نہیں مان لیا، یا ایک رسول کو مانا ایک کا انکار کر دیا، فرق کرتے ہیں اللہ میں اور اللہ کے رسول میں۔ حالانکہ اللہ نے اپنے اوپر ایمان لانے کے جس طرح حکم دیا، اپنے رسولوں پر بھی ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض باتوں کو تو ایمان لاتے ہیں لیکن بعض باتوں کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ تو ان کی یہ مرضی نہیں چلی گی، بعضوں کو ماننا، بعضوں کو نہ ماننا، یہ اللہ کے نزدیک سب کو نہ ماننے کی طرح ہے، پورا ماننا پڑے گا۔ دین میں آنے تو پورے کے پورے آؤ، آدھے تیتر آدھے بٹیر نہ بنو۔ یہ پالیسی اللہ کو قبول نہیں ہے۔ یہ جو بعض لوگ غیر جانبدار یا نیوٹرل رہنے کا اس کو نام دیتے ہیں نا، یہ بات نہیں ہے۔ دین کے جو مطالبات ہیں وہ سب کے لیے وہ پورے کے پورے ماننے پڑیں گے، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض باتوں پر تو ایمان لاتے ہیں لیکن بعض باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ ہم نہیں مانیں گے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان کفر کے درمیان ایک اور راستہ نکالیں، کہ نہ پورے مومن ہوں نہ پورے کافر ہوں، مطلب توحید کو مانے رسولوں کو نہ مانے، یا بعض رسولوں کو مانے بعض کو نہ مانے۔ تو ان کے بارے میں فرما دیا گیا کہ یہ چیز اللہ کو قبول نہیں ہے۔ درمیان والا راستہ کوئی بھی نہیں ہے۔ درمیانی مخلوق تو ایک اور مخلوق ہوتی ہے، تو آپ جانتے ہیں درمیانی مخلوق کیوں بنتے ہیں، یا مرد بنو یا عورت بنو، یا مومن بنو یا کافر بنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ یہاں واضح کر دیا، تو ایمان کے مطالبات سب کے سب ماننے پڑیں گے۔ اولئک هم الکافرون حقا، ایسے درمیانے جو ہیں وہ اللہ کے نزدیک برحق کافر ہیں، یعنی یقیناً کافر ہیں، جو نہ پورے مومن نہ پورے کافر بنتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں رسولوں کو نہیں مانتے، یہ شریعت میں فرق کرتے ہیں،
تو ان کے لیے یہ حکم سنا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے الٹے سیدھے سوالات کرتے تھے، بڑا پریشان کیے رکھا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ گائے کا معاملے آپ دیکھیں، گائے کے بارے میں کتنے انہوں نے سوال جواب کیے، اور ہر معاملے میں ان کے یہ حال تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ منع کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے نبی سے ایسی باتیں نہ کرو، جیسے کہ اہل کتاب اپنے نبی سے ایسی باتیں کرتے تھے، اور بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، یہاں تک انہوں نے کہا کہ ارین اللہ جہرا، کہ موسیٰ اللہ تعالیٰ کو ہمیں کھلے آنکھوں دکھائیے، ہم اللہ کا دیدار کریں گے تب مانیں گے۔ ایسی ایسی باتیں انہوں نے کی۔ فقط سالو موسیٰ اکبر، موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے ایسے بڑی بڑی باتیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کھلے آنکھوں ہم دیکھیں گے تب مانیں گے۔ اس گستاخی پر پھر آسمانی کڑک اور بجلی آئی اور سب کو بسم کر دیا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے گائے کی کے بچڑے کی پوجا کی تھی، یہ بھی ان کا بڑا جرم تھا۔ تو مسلمان قرآن کے اور اللہ کے رسول کے احکام آنے کے بعد کسی بت پرستی میں، کسی شرک میں، کسی قبر پرستی میں نہ پڑے۔ یہود و نصارہ کی تاریخ کو سامنے رکھے، وہ شریعتیں آنے کے بعد جب ایسی گمراہیوں میں پڑے نا، پھر گمراہیوں میں مردود ہوتے آگے سے آگے چلتے چلے گئے۔ تو مسلمان ایسا نہ کرے۔ آگے کئی آیتوں تک یہودیوں کے ان جرائم کا ذکر ہے اور سزاؤں کا ذکر ہے، اور ان کے اس بڑے جرم کا ذکر ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، کہ ان کے دلوں پر ہم نے پھر مہر لگا دی، ٹھپا لگا دیا تھا گمراہی کا، اس وجہ سے کہ یہ کفر کرتے تھے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے حضرت مریم پہ تہمت لگائی تھی۔ حضرت مریم پہ تہمت ان کا اتنا بڑا جرم تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر الگ ذکر کیا کہ حضرت مریم پر تہمت لگانے کی وجہ سے ان کو ہم نے مردود کر دیا، مبغوض کر دیا، ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی ان ظالموں کو۔ تو حضرت مریم پر جھوٹا بہتان لگاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، یہ عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، یہودی یہ بات نہیں مانتے، کل بھی نہیں مانتے تھے، آج بھی نہیں مانتے، اور بجائے اللہ کے اس معجزے کو، نشان کو ماننے کے، الٹا حضرت عیسیٰ کی نسب میں وہ کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی نسب پر جرا کرتے ہیں، اور حضرت مریم پر بہتان لگاتے ہیں۔ تو ایک ان کا یہ بہت بڑا کفر تھا جو حضرت مریم پہ انہوں نے بہتان لگایا۔ دوسرا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ، اور یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے مریم کے بیٹے مسیح کو ہم نے قتل کیا ہے، جو اللہ کا رسول تھا، اس کو ہم نے قتل کیا ہے، تو یہ بھی ان کی جھوٹی بات ہے، یہ اس کو قتل نہیں کر سکے۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے حضرت مسیح کو قتل کیا ہے، نہ اس کو سولی دے سکے ہیں، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کو شبہ ہو گیا، عیسائیوں کو بھی یہودیوں کو بھی، یہ مغالطے میں پڑ گئے، اور بے شک قیامت کے دن اس شبہ کا فیصلہ ہوگا۔ دنیا میں حضرت مسیح جب دوبارہ آئیں گے تو یہ شبہ کی حقیقت کھل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ حضرت مسیح کو اللہ نے اوپر چڑھایا ہے، آسمان پہ لے کے گئے ہیں، ان کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، وہ زندہ ہیں۔ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہیں اور حکیم ذات ہیں۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے کوئی شخص نہیں مگر وہ حضرت مسیح پر ایمان لے آئے گا اپنے مرنے سے پہلے۔ یہ آیت بھی قرآن کی مشکل آیتوں میں سے ہے، اس میں قبل موت ہی ضمیر پہ بڑی بحث ہوئی ہے کہ یہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ہی ضمیر حضرت عیسیٰ کی طرف راجع ہے، اور اس صورت میں مطلب یہ ہے کہ کوئی ہر یہودی اور عیسائی حضرت عیسیٰ کے مرنے سے پہلے ان پر ایمان ضرور لائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ چونکہ ابھی تک فوت نہیں ہوئے، آسمانوں پہ زندہ ہیں، اور قیامت سے پہلے آئیں گے، پھر دنیا میں زندگی گزاریں گے، مسلمانوں کی قیادت کریں گے، دنیا کی قیادت کریں گے، امامت کریں گے، حضور کی شریعت کو نافذ کریں گے، تو اس وقت سب یہودی عیسائی، یہودی جو برباد ہونے والے ہیں وہ برباد ہو جائیں گے، اور عیسائی ان پر ایمان لے آئیں گے۔ تو ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ قبل موت ہی ضمیر خود عیسائیوں یہودیوں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ یہودی جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں سمجھ رہے ہیں کہ یہ نبی نہیں تھے اور یہ جھوٹے تھے، اور ان کے نسب میں تان کرتے ہیں، ایسی بہت سی باتیں کرتے ہیں، تو ہر یہودی کی موت سے پہلے فرشتے حقیقت کا منظر اس کو دکھا دیتے ہیں۔
حقیقت اس کے سامنے آ جاتی ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ تو اللہ کے سچے نبی تھے اور ان کے لیے اتنے بڑے بڑے مرتبے ہیں، پھر وہ پشیمان ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے اور وہ اس پر ایمان لانا چاہتا ہے، لیکن وہ چونکہ نظر کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ تو دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر یہودی جو دنیا میں حضرت عیسیٰ کا انکار کر رہا ہے اور حضرت عیسیٰ پہ طعن کر رہا ہے، مرنے سے پہلے پہلے وہ حقیقت کو سمجھ جاتا ہے، لیکن یہ حقیقت سمجھنا نظر کے عالم میں وہ سمجھتا ہے تو اس وقت اس کو سمجھنا نہ سمجھنا برابر ہوتا ہے، تو وہ اس پر ایمان لے آئے گا اپنی موت سے پہلے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور پھر قیامت کے دن حضرت عیسیٰ ان سب پر گواہی دیں گے۔ یہودیوں نے کیا سلوک کیا حضرت عیسیٰ کے ساتھ، اس سب کی گواہی پھر اللہ تعالیٰ ان کے جرائم کی گواہی اللہ کے سامنے دیں گے۔ آگے یہودیوں کے بہت سے جرائم ذکر کیے، رشوت کھانا، سود لینا، حرام کھانا اور ناحق کی پیروی کرنا، حق کو چھوڑ کر طاغوت کے پیچھے چلنا، یہ سب ان کے جرائم بیان کیے گئے۔ ہاں ان میں جو معتدل لوگ تھے، انصاف پسند لوگ تھے، یہودیوں میں جو حق پہ قائم رہے، ان کی تعریف بھی لیکن الراسخون فی العلم اس آیت میں کی گئی، اور جن کو پھر حضور کی زندگی میں ان میں سے جو لوگ تھے ان کو حضور پر ایمان لانے کی توفیق بھی ہو گئی تھی، تو ان کی مدح بھی ساتھ بیان کی۔ آگے فرمائے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وہی بھیجی ہے جس طرح ہم نے حضرت نوح کی طرف وہی بھیجی تھی، وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اور حضرت نوح کے بعد جو انبیاء آئے ہیں ان سب انبیاء کی طرف ہم نے جس طرح وہی بھیجی تھی ایسی ہی وہی ہم نے اے نبی، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد آپ کی طرف بھیجی ہے۔ اللہ اکبر۔ مفسرین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، انہوں نے قرآن پہ عمریں لگائی ہیں، قرآن سے کیا کیا موتی نکالے۔ قرآن بڑا سمندر ہے، بڑے موتی ہیں قرآن میں، لوگوں نے اپنے اپنے صلاحیت ظرف کے مطابق نکالے ہیں۔ یہاں ایک موتی نکالا ہے مفسرین نے، بہت پیارا موتی ہے، ہیرا ہے، ہیرا قرآن کا ہیرا ہے، اور میں آپ کو گفٹ کر رہا ہوں، آپ توجہ سے سنیں، ہمارے استادوں نے ہمیں گفٹ کیا تھا کہ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف ایسی وحی بھیجی ہے جیسے ہم نے نوح کی طرف وحی بھیجی تھی، اور نوح کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف جیسی وحی بھیجی تھی۔ کیا مطلب؟ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مفسرین نے یہی سوال اٹھایا ہے اور اس سوال کے جواب میں پھر انہوں نے موتی نکالا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کی وحی کو حضرت نوح کی وحی سے کیوں تشبیہ دی؟ حضرت نوح سے پہلے بھی جو نبی تھے، حضرت آدم تھے، حضرت شیس تھے، حضرت ادریس تھے، انبیاء تھے، اور ان کے بھی بڑے کارنامے ہیں، تو حضور کی وحی کو حضرت نوح کی وحی سے تشبیہ دی، اور حضرت نوح کے بعد آنے والے جتنے انبیاء ہیں ان سب نبیوں کی وحی سے تشبیہ دی، لیکن حضرت نوح سے پہلے نبیوں کی وحی سے تشبیہ نہیں دی۔ تو کیوں نہیں دی؟ بائبل کو کھنگال لیں، تاریخ کو کھنگال لیں، خود قرآن مجید کے سارے تفصیلات کو سامنے رکھنے کے بعد مفسرین نے یہاں جو بات سمجھی ہے نا، نکالی ہے اور پیش کی امت کے سامنے ہوئی ہے کہ حضرت نوح دنیا میں وہ پہلے نبی تھے جو حرام حلال اور جائز ناجائز کے احکام لے کے آئے ہیں۔ حضرت نوح انبیاء کے سلسلے میں وہ پہلے نبی تھے جو شریعتوں کے احکام لے کے آئے ہیں، جو حرام حلال کے ضابطے لے کے آئے ہیں، جو جائز ناجائز کے احکام لے کے آئے ہیں، جو عبادات، معاملات، معاشرت کے ضابطے لے کے آئے ہیں۔ کیونکہ حضرت نوح سے پہلے ہی دنیا میں کفر آ گیا تھا، اس کفر کے ازالے کے لیے آئے۔ اس سے پہلے کفر نہیں ہوتا تھا، حضرت آدم کے بعد بڑے زمانے تک۔ اس پر میں پیچھے بات کر چکا ہوں، کان الناس امۃ واحدہ والی آیت میں، کہ سارے لوگ ایک ہدایت کے طریقے پہ تھے۔ بعد میں جب کفر آئے پھر اللہ نے انبیاء کو مبشرین اور منذرین بنا کے، بشیر نذیر بنا کے بھیجا، تو اس کا آغاز حضرت نوح سے ہوا۔ اس سے پہلے حضرت نوح سے پہلے کفر کا سلسلہ ہوا تو اس کے ادالے کے لیے حضرت نوح آئے۔ اس سے پہلے جب کفر نہیں تھا تو ان انبیاء کی شریعتیں اور ان انبیاء کی نبوتیں جو تھیں وہ حرام حلال یا شرعی احکام والی نہیں تھی، بلکہ وہ کس چیز والی تھی؟ وہ انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے سکھانے کے لیے آئے تھے۔ جب دنیا میں انسان آیا نا، تو دیکھیں میں آپ کو قرآن سے ایک مثال دیتا ہوں، تھوڑا سا آپ کو سمجھ آ جائے گا
انسان کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ انسان جب مرے گا تو اس کے لاش کا کیا کرنا ہے۔ یہ فرشتے نے سکھایا تھا یا نہیں؟ 2 کوے اللہ نے فرشتے 2 کووں کی شکل میں بھیجے اور ان کے ذریعے قابیل کو بتایا کہ اس نے حابیل کو کیسے دفن کرنا ہے۔ تو اس طرح کھیتی باڑی کے طریقے، رہنے سہنے کے طریقے، گھر بسانے کے طریقے، گھر بنانے کے طریقے، زمین کے معدنیات کو نکالنے کے طریقے، ان معدنیات سے چیزیں بنانے کے طریقے، زمین کی جڑی بوٹیوں سے دوائیاں بنانے کے طریقے، کپاس سے کپڑا بنانے کے طریقے، یہ تمدن کی ضرورت تھی، انسان کی تمدنی ضرورت تھی۔ اور یہ کام بھی انبیاء نے بتایا۔ کوئی نبی، آپ نبیوں کی ہسٹری میں پڑھیں گے نا، کوئی نبی بکریاں چراتا تھا، اور کوئی جو ہے شکار کرتا تھا، اور کوئی نبی کپڑے سینے کا فن اس نے ایجاد کیا اور کپڑے سیتا تھا، درزی گویا کہ تھا، کوئی نبی کھیتی باڑی کرتا تھا۔ تو حضرت نوح سے پہلے کے جو انبیاء تھے نا، انہوں نے یہ بنیادی پیشے، زراعت، تجارت اور رہن سہن، لباس سینا، اوڑھنا بچھونا، گھر بنانا، اوزار بنانا، ہتھیار بنانا، زمین سے پیداواریں اگانا، اور جڑی بوٹیوں کے منافع، فوائد، علاج، دوائی دارو، یہ کام بھی اللہ نے نبیوں کے ذریعے بتایا۔ مفسرین کی بڑی جماعت کا یہ خیال ہے، اور تاریخ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، مورخین کے بھی بڑے طبقے کا یہ خیال ہے کہ حضرت نوح سے پہلے کے انبیاء کے ذریعے اللہ نے سیولائزیشن کے، تمدن کے طریقے بتائے۔ سمجھ گئے ہیں نا؟ اب یہ چیز سامنے رکھو، اور ہمیں جو سامراجی تعلیم دی گئی کہ انسان غاروں میں رہتا تھا، ویشی تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہگتے مودتے کیسے ظالموں، انسان کو اتنا گرا دیا تم نے، اتنا گرا دیا ہے۔ یہ بات اس کے بالکل برخلاف ہے۔ تو وہ انبیاء دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے آتے تھے۔ اس کی کچھ تفصیلات اگر آپ میں سے کسی کو مطالعے کا ذوق ہے نا، اور ہونا چاہیے، بلکہ عادت بنائیں آپ مطالعے کی۔ حفظ الرحمن سوہاروی صاحب رحمہ اللہ کی جو کتاب قصص القرآن ہے نا، وہ آپ مطالعہ کریں۔ اس میں حضرت ادریس کے حالات پڑھیں، حضرت شیش کے حالات پڑھیں، تو وہاں آپ کو اس چیز کے بڑے پوائنٹ ملیں گے، اس چیز کے حوالے بھی ملیں گے تاریخ سے، بائبل سے، اور ایسی بہت سی چیزیں اور کتابوں کی بھی حوالے ملیں گے۔ تو نقطہ یہ ہے کہ حرام و حلال کے قوانین، ضابطے، احکام یہ حضرت نوح سے شروع ہوئے، اور حضور کی شریعت اس کی کامل ترین شکل تھی۔ شریعتوں میں حرام حلال، جائز ناجائز کے جو آفاقی احکام اسلام نے دیے، جو قیامت تک ایکسپائر ہونے والے نہیں ہیں اور منسوخ ہونے والے نہیں ہیں، یہ حضور کی شریعت میں ایسے جامع احکام، حرام حلال، جائز ناجائز کے، عبادات، معاملات، معاشرت، تجارت، لین دین کے آ گئے ہیں۔ تو اس کا آغاز حضرت نوح سے ہوا، تکمیل حضور پر ہوئی۔ تو اس لیے حضور کی وحی کو حضرت نوح اور بعد میں آنے والے نبیوں کی وحی سے تشبیہ دی گئی، نوح سے پہلے والے نبیوں کی وحی سے تشبیہ نہیں دی گئی۔ یہ بات ہے۔ تو حضرت نوح سے جب شریعتوں کا نظام شروع ہوا، اور پھر سب انبیاء کے شریعتوں میں چلتا رہا، سب انبیاء حرام حلال، جائز ناجائز کے اور ایمان کفر کے ضابطے اور حد بندیاں بتانے کے لیے آئے، کیونکہ حضرت نوح سے پہلے کفر شروع ہو گیا تھا، پھر ہمیشہ دنیا میں کفر رہا۔ اس سے پہلے جب تک ہدایت رہی تو اس وقت تک تو انسانوں کو تو یہ بات ہے، یہ بات پوری ہو گئی۔ ہم نے آپ کی طرف ایسی وحی بھیجی ہے جیسے ہم نے نوح کی طرف بھیجی تھی، اور نوح کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف بھیجی تھی، اور جیسی وحی ہم نے ابراہیم کی طرف بھیجی تھی، اسماعیل کی طرف بھیجی تھی، اسحاق کی طرف بھیجی تھی، یعقوب کی طرف بھیجی تھی، یعقوب کے اولاد جن کو اسباط کہا جاتا ہے، ان سب اسباط کو، ان نبیوں کو بھیجی تھی، اور عیسیٰ کو بھیجی تھی، ایوب کی طرف بھیجی تھی، حضرت یونس کی طرف بھیجی تھی، ہارون کی طرف بھیجی تھی، سلیمان کی طرف بھیجی تھی، اور داؤد کو ہم نے زبور عطا کی تھی، زبور ان کی طرف کتاب بنا کے ہم نے بھیجی تھی۔ یہ بات ہے۔
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا. یہ بات ہے، نبیوں کی ہسٹری بیان کر دی، ہدایتوں، شریعتوں، نبوتوں کی تاریخ بیان کر دی کہ شریعتیں، نبوتیں، ہدایتیں جب حضرت نوح سے شروع ہوئی، ان کے بڑے بڑے اسٹیشن انسانی تاریخ میں کون کون سے تھے؟ ابراہیم کی نبوت ایک بڑا اسٹیشن تھی ہدایت کے سلسلے کی، ہدایت کے روٹ کی، ہدایت کی شاہراہ کی. اسماعیل ایک بڑا اسٹیشن تھے، اسحاق ایک بڑا اسٹیشن تھے، یعقوب ایک بڑا اسٹیشن تھے. یہ سب بڑے اسٹیشن گزرے ہیں ہدایت کے موٹر وے پر. تو یہ کچھ نبی تھے بطور مثال کے، ورنہ اور بھی بہت سے نبی گزرے ہیں. اس لیے فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، اے نبی ہم نے بہت سے رسولوں کے قصے تو آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں قرآن میں، جو آپ سے پہلے رسول گزرے ہیں. ان میں سے بہت سے رسولوں کے واقعات، حکایات بیان کر دیے. لیکن وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، لیکن بہت سے رسول ایسے گزرے ہیں جن کو ہم ہی جانتے ہیں، آپ کو ہم نے خبر نہیں دی، قرآن میں ان کی اطلاع نہیں دی، آپ کو ان کی خبر نہیں، آپ کی امت کو ان کی خبر نہیں ہوگی، انسانیت کو ان کی خبر نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ جانتے ہیں کہ قرآن میں جن انبیاء کے قصے بیان ہوئے ہیں، ان انبیاء کے علاوہ انبیاء کی ایک بہت بڑی لڑی ہے، ایک بہت بڑی چین ہے جس کو ہم نے بیان ہی نہیں کیا. قیامت کے دن وہ نبی بھی تمہارے سامنے آئیں گے، ان کو بھی تم شناخت کرو گے، ان سے بھی تم متعارف ہوگے، لیکن ابھی دنیا میں ہم نے ان کا تذکرہ نہیں کیا. اللہ اکبر. تو اس آیت میں بتا دیا کہ سارے نبیوں کے حالات قرآن نے بیان نہیں کیے. بہت سے نبی ایسے ہیں جن کا کوئی ذکر مذاکرہ ہی نہیں ہوا، لیکن یہ جتنے بھی انبیاء تھے، خواہ ان کے واقعات بیان ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، ان سب میں یہ قدر مشترک تھی کہ یہ سب بشیر بھی تھے اور نذیر بھی تھے، سب مبشر تھے، سب منذر تھے. سب نے کفر سے ڈرایا ہے، نافرمانی سے ڈرایا ہے، روکا ہے، منع کیا ہے، اور سب نے ایمان پر بشارتیں سنائی ہیں، نیک اعمال پر بشارتیں سنائی ہیں، اجر و ثواب کے وعدے کیے ہیں، جنت کی نعمتوں کے وعدے کیے ہیں، اللہ کی رضامندی کے وعدے کیے ہیں، قیامت کے دن کی آسانیوں کے وعدے کیے ہیں. تو یہ سب رسول بشیر تھے، سب رسول نذیر تھے. اللہ اکبر. یہاں میں آپ کو ایک اور ہیرا دینا چاہتا ہوں، ایک اور موتی سنیں. موتی گفٹ کر رہا ہوں. ہمارے ایک استاد نے، اللہ نے ان کو ایک نکتہ سجایا، انہوں نے پڑھا ہوگا یا اللہ نے ان کو سمجھایا کہ ہر رسول کی صفت بشیر تھی اور ہر رسول کی صفت نذیر تھی. ہر رسول مبشر تھے، ہر رسول منذر تھے. حضور بھی بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے. قرآن میں کئی موقع پر حضور کو بشیر، نذیر، مبشر، منذر فرمایا گیا ہے. تو نکتہ یہ ہے کہ حضور کے جو وارث ہیں نا، ان کے دو لڑیاں بڑی اہم ہیں. حضور کے وارثوں کی ایک علماء اور ایک اولیاء. حضور کی امت میں بڑے اولیاء ہوئے ہیں، بڑے علماء ہوئے ہیں. ہر زمانے میں بے شمار اولیاء ہوتے ہیں، ہر زمانے میں بے شمار علماء ہوتے ہیں. تو نکتہ یہ ہے کہ علماء جو ہیں یہ حضور کی صفت بشیر، صفت نذیری کے وارث ہیں. علماء نبیوں کی حضور کی صفت نذیری کے وارث ہیں، کیونکہ صفت نذیری کا مقصد یہ ہے کہ حرام حلال کو کھولا جائے، بیان کیا جائے. یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ ہے، یہ منع ہے، یہ ممنوع ہے، اور یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس پہ یہ عذاب ہے، اس پہ یہ سزا ہے، اس پہ دنیا میں یہ کفارہ ہے، اس پہ یہ فدیہ ہے، اور اس پر آخرت میں یہ سزا ہے، اس پہ یہ حد لگتی ہے، اس پہ یہ قصاص ہے، اس پہ یہ تعزیر ہے. تو یہ سب ڈراوے کی، قانون کی باتیں، قانون سمجھانا، قانون کی نشاندہی کرنا، قانون کے مختلف شکوں کو بتانا، ان کو منوانا، سوسائٹی میں رائج کرنا، ان کی خلاف ورزی پر جو سزا بنتی ہے اس کی سفارش کرنا اور وہ لاگو کرنا، حکومتوں کو اس کی سفارشات پیش کرنا، مسلمانوں کے لیے آئین، دستور، قانون بنا کے پیش کرنا، قاضیوں کا، عدالتوں کا، ججوں کا، پھر اس نظام کے مطابق سوسائٹی کو چلانا، یہ کام علماء کا ہے اور علماء نے ہمیشہ کیا ہے. تو علماء صفت نذیری کے وارث ہو گئے. اور اولیاء اللہ جو ہیں، صوفیاء، اولیاء، بزرگان دین، یہ صفت بشیری کے وارث ہیں. لوگوں کو امید دلانا، حوصلہ دلانا، پیار محبت سے ان کو اپنی طرف راغب کرنا، ان کے دلوں کو کشش کرنا. اولیاء میں اس کی بڑی کشش ہوتی ہے. اولیاء
کا جو تقوی ہوتا ہے نا، اس تقوی کی وجہ سے ان میں ایسی نورانیت مقربیت آ جاتی ہے کہ ان کی طرف دل کھینچتا چلا جاتا ہے، اور ان میں شفقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ بہت پیارے انداز سے تربیت کرتے ہیں مریدوں کی، بڑی حکمت عملی سے، بڑے بصیرت سے سخت دل کافر اور نافرمان ان کے آگے آ کے موم ہو جاتے ہیں۔ آپ پرانے بزرگوں کی خانقاہوں کے واقعات دیکھیں تو ہندوستان میں تو صوفیاء نے دین اسلام کی تبلیغ کا بڑا کام کیا، بلکہ ہندوستان میں سب سے زیادہ کام صوفیاء کا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی، نظام الدین اولیاء، اور لاہور میں حضرت علی حجویری، اور پنجاب میں وسطی پنجاب، جنوبی پنجاب میں خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ، اور بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ، یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے سوسائٹیوں کو بدلا ہے، جنہوں نے اسلام کو ہندوؤں کے دوسرے سوسائٹیوں میں، مشرکانہ سوسائٹیوں میں پھیلایا ہے۔ اس میں ان کے کیریکٹر کا، کردار کا، اخلاق کا، پیار و محبت کے پیغام کا، شفقت کا، رحمت کا، محبت کا، ان چیزوں کا بڑا حصہ ہے۔ شفقت، محبت، رحمت، پیار، مہربانی، نرمی، خیر خواہی، دل سوزی، یہ چیز صوفیاء کے علماء اولیاء کے ہاں بہت زیادہ ملتی ہے۔ تو گویا کہ صفت بشیری کا ان پہ رنگ چڑھا ہوتا ہے۔ ویسے تو اولیاء علماء دونوں صفت بشیری نذیری دونوں کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، لیکن جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں نا، خاص رنگ جو چڑھ جاتا ہے کسی پر، تو اولیاء پہ صفت بشیری کا بڑا رنگ چڑھا ہوتا ہے، اور علماء پہ صفت نذیری کا بڑا رنگ چڑھا ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے تبلیغی جماعت کو دیکھتے ہیں تو صوفیاء کا وہ جو صفت بشیری کا رنگ تھا نا، آج تبلیغی جماعت کے کام میں یہ بڑا نظر آتا ہے۔ کس طرح پیار محبت سے لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، بلاتے ہیں، دین کے قریب کرتے ہیں، اور ایسے ایسے لوگوں کو ان کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے گھروں سے نکالا ہے، دین کے کام پہ لایا ہے کہ شاید بہت مشکل تھا کہ وہ دین کے راستے پر آتے۔ ان کی دل سوزی نے، خیر خواہی نے، شفقت نے، محبت نے، ان چیزوں نے یہ فائدہ کیا۔ خیر، تو یہ بات تھی، میرا خیال ہے اس پر ہم روک دیتے ہیں، کافی مضامین بیان ہوں گے، تو دعا بھی کریں گے۔ چند سوالات ہیں ان کے میں جواب دے دیتا ہوں۔ ایک سوال پوچھا ہے، تغیر لخلق اللہ سے کیا مراد ہے؟